السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی حدیثیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام نامی تمام آسمانی کتابیں جس میں توریت، زبور، انجیل آتی ہیں اس میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیت میں آپ کے بارے میں تفسیر و تعویل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مکہ مدینہ میں معراج کے موقع پر اور دوسری مناسبتوں پر تمام ہی ائمہ معصومین کے بارے میں مختلف حدیثیں جاری ہوئی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اپنے بیٹے مہدی کا ذکر کیا ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام سجاد، حضرت امام باقر، حضرت امام صادق، حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی و حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار اور ان کے علاوہ بہت سے اصحاب نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے بھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور کئی دوسری بیویوں نے حضرت امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ تابعین میں عون بن حذیفہ، عبادی بن ربی اور قتادہ جیسے افراد نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ خداوند عالم مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کامل فرمائے گا۔ بیان الکنجی شافعی میں علی بن جوشیب سے روایت ہے کہ حضرت علی بن جوشے بیان کرتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آل محمد کے مہدی ہم میں سے ہیں یا ہمارے علاوہ ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم ہم اہل بیت کے سبب دین اسلام کو اختتام تک پہنچائے گا، جس طرح اس نے ہمارے ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کو کامیاب بنایا ہے، اور ہمارے ہی ذریعے لوگ فتنے سے محفوظ رہیں گے، جس طرح وہ شرک سے محفوظ رہے، اور ہماری ہی محبت کے سبب عداوت کے بعد ان کے دلوں میں میل، محبت اور بھائی چارگی پیدا کر دے گا، جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے۔ منتخب کنز الامام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں صرف ایک روز باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس روز کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص قسطنطنیہ اور دیلم کے پہاڑوں کا حاکم قرار پائے گا۔ حافظ القندوزی الحنفیس ابو سعید خدری سے بطور مرفوع روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے اور بلند سر کا حامل ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف کو اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و زور سے بھری ہوگی۔ جس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عمرو ابن عبد ود سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ینابی المودت نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی گئی ہے کہ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے قیامت تک ہونے والے حالات کی خبر دی، اور اس طرح ارشاد فرمایا، اگر دنیا سے صرف ایک روز باقی رہ جائے گا تو بھی خداوند عالم اس روز کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں میری اولاد سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا وہ کون سا فرزند ہوگا؟ حضور نے امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا وہ فرزند اس کی اولاد سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، لوگوں کی حسد سے پرہیز کرنا جو میری وفات کے بعد ظاہر ہوگا، ایسے لوگ پر خداوند عالم لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ علی پر میرے بعد ظلم کریں گے، اور یہ ظلم قائم کے ظہور ہونے تک باقی رہے گا۔ ان لوگوں کی مکاری و عیاری عروج پر ہوگی، امت ان کی محبت پر جمع نہ ہوگی، ان کی شان کم ہوگی، ان کا انکار کرنے والا ذلیل ہوگا، ان کی تعریف و مدح کرنے والے کی کثرت ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جب شہر متغیر ہو جائیں گے، بندے کمزور ہو جائیں گے اور نا امیدی بڑھ جائے گی،
اس وقت میری اولاد سے قائم المہدی ظہور کرے گا۔ خداوند عالم ان کی تلوار کے ذریعے حق کو ظاہر فرمائے گا اور لوگ اس کی رغبت اور خوف سے پیروی کریں گے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا اور اس کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حکیم و خبیر ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے کامیابی قریب ہے۔ پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی کثافت کو دور فرما اور ان کی نصرت فرما اور ان کو عزت عطا کر، ذلت سے محفوظ رکھ اور مجھے ان کے درمیان باقی رکھ، اسی لیے کہ تو جو کرنا چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں اور آخر میں عیسیٰ اور درمیان میں مہدی ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا، ان قریب خداوند عالم ایسی قوم کو لائے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ لوگ بھی خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، اور خداوند ان میں سے ایک غریب اجنبی کو حکومت عطا کرے گا، بس وہ مہدی ہے، جن کا چہرہ سرخ اور بال زرد ہوں گے۔ وہ زمین کو بغیر کسی مشقت کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ اپنے والدین سے بچپن میں جدا ہو جائیں گے، لوگوں کے نزدیک عزیز ہوں گے، مسلمانوں کے شہروں پر امن و امان کے ساتھ حکومت کریں گے، لوگ ان کی بات توجہ سے سنیں گے، جوان اور بوڑھے اطاعت کریں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم زور سے بھری ہوگی۔ اس وقت امامت کامل ہو جائے گی، مہدی کی خلافت مقرر ہو جائے گی اور خدا لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ اٹھائے گا، زمین آباد ہو جائے گی اور نہریں جاری ہوں گی، فتنہ و غارت گری ختم ہو جائے گی اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ کتاب المہدی میں ابی وائل سے روایت کی گئی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسین کی جانب نظر کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ فرزند سید ہے اور اسی طرح کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے۔ ان قریب اس کے صلب سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا۔ یہ اس وقت ظہور کرے گا جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے، حق مردہ ہو چکا ہوگا، ظلم و زور ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے ساکنان آسمان مسرور ہوں گے۔ یہ کشادہ پیشانی بلند ناک، کشادہ شکم ہوگا، دائیں رخسار پر تل اور دانت مرتب ہوں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھری ہوگی۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے خزانے کی تقسیم فرمائیں گے۔ منتخب کنز العمال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کے تمام مال و اسباب کو راہ خدا میں تقسیم کرنا چاہا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ ارادہ ترک کر دو، اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس کا مالک ہم قریش میں سے ہے جو اس مال کو راہ خدا میں تقسیم فرمائے گا اور آخری زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے انصار۔ سنہ ابن ماجہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشرق سے لوگ ظاہر ہوں گے اور مہدی کی حکومت تسلیم کریں گے۔ کتاب مصابیح السنہ میں ابو سعید کے واسطے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سوال کرے گا، یا مہدی مجھے کچھ عطا کریں، چنانچہ آپ اس قدر عطا کریں گے جس کو وہ سنبھالے رکھ قادر نہ ہوگا۔ اور منتخب کنز العمال میں اس طرح ہے، حضرت نے فرمایا، میری امت سے مہدی ظہور کرے گا جو 5 یا 7 یا 9 سال زندگی گزارے گا۔ اس کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے مہدی مجھے عطا کیجئے۔ آپ اس کو اپنے لباس سے اس قدر عطا کریں گے جس کو وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ منتخب کنز العمال میں روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی وہ فرد ہوگا جس کی امامت میں عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جب مہدی متوجہ ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ فرمائیں گے، نماز کا قیام آپ کے ذریعے ہوگا، چنانچہ عیسیٰ میرے فرزند مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ غیات المعمول، انوار التنزیل۔ ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام کی اور بھی حدیثیں موجود ہیں جو ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔